اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے۔ سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا۔ سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکالیں۔ یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا، اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے سورج کو دیکھا کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ تیرے اختیار میں ہے کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا، اس کے بدلے میں اس کے پروردگار کے پاس بھی بھلائی ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہوا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے محصول کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے، تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی سیلیں لا دو۔ چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھنکو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اس میں پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دو۔ سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج اور ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ کچھ سن نہیں سکتے تھے۔ پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہیں
کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں، یہ محض خوش فہمی ہے۔ ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں عکارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جاتا تو سمندر ختم ہو جاتا، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیتے۔ ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو؟ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، آمین یا رب العالمین۔